أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے وبینات من الہدی اور ہدایت کے بیانات ہیں اس میں والفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ جو آپ لوگوں میں سے چاند رمضان کا دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے ومن كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر جو آپ لوگوں میں سے مریض ہو رمضان المبارک میں یا سفر پہ ہو وہ بعد والے ایام میں روزے پورے کرے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے مشقت کا ارادہ نہیں کرتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ آپ لوگ گنتی پوری کریں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ آپ لوگ اللہ کی بڑائی بیان کریں اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ہدایت دی اور اس لیے کہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کے نبی آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداع اذا دعان میں قبول فرماتا ہوں جو بھی بلانے والا مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکامات قبول کر لیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور مجھ بھی ایمان رکھیں تاکہ یہ لوگ راہ راست پہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں اور دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اجمالی انداز سے نازل ہوا اور پھر بقدر ضرورت 23 سال میں حضور کی مبارک ذات پہ نزول ہوا گویا کہ اس کے نزول کے 2 انداز ہیں ایک رمضان المبارک اور پھر اس میں روایت کے مطابق شب قدر ایک نزول کہ یہ کلام اللہ کی ذات کی طرف سے نکلا ہوا کلام ہے اور انتخاب ہو گیا کہ یہ اپنے بندوں کے لیے قانون بنا کے نازل کر رہا ہوں پھر بقدر ضرورت احکامات نازل ہوتے گئے ایک دفعہ ایک ساتھی تشریف لائے کہنے لگے کہ عرصے سے مجھے یہ اشکال ہے کہ کبھی میں سنتا ہوں کہ یہ رمضان میں نازل ہوا یہ قرآن اور پھر سنتا ہوں کہ 23 سال میں نازل ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے اس کو بڑی اچھی مثال دی کہ آپ کے گھر میں جو سودا پڑا ہے یہ 2 دفعہ خریدا گیا ہے ایک دفعہ آپ نے خریدا ہے
اور ایک دفعہ اس نے وہ سارا ایک ساتھ خرید لیا تھا۔ تو یہ نزول قرآن ایک دفعہ انتخاباً ہوا اور ایک دفعہ تنزیلاً قرآن کا نزول ہوا، بقدر ضرورت جو حکم جس حکم کی ضرورت پڑی نازل ہوا۔ تو قرآن کا نزولی انداز رمضان المبارک میں اجمالاً اور پھر 23 سال میں زمین پہ قرآن کا نزول حضور کی مبارک ذات پہ مکمل ہوا۔ اس لیے بھی رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کا اجر زیادہ ہے۔ قرآن کریم اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا معنی ہے مٹھانے والا مہینہ، اس مہینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب رمضان المبارک کے لیے 2-3 مہینے رہ جاتے تو حضور کی مبارک ذات اور صحابہ کرام کی یہ دعا ہوتی تھی، یا اللہ رمضان المبارک تک زندگی تو ہمیں عنایت فرما، کیونکہ یہ بہت بڑی کمائی کا موقع ہے، یہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ ابھی سے تلاوت ہو، اعمال ہو، صلاۃ توبہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو اور اللہ کی طرف پکار ہو، اور فرضی روزوں کے علاوہ روزے بھی رکھنے چاہیے۔ حضور کی مبارک ذات پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، کبھی ایام 20 کے متعلق 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 دونوں روایات ہیں۔ تو کبھی نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہو، بلکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس حوالے سے ہو سکے تو کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کریں، اس نیت سے کہ اعمال کا ایک گلدستہ تیار ہو، تلاوت بھی ہو، تہجد بھی ہو، کبھی روزہ بھی ہو۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، آپ ہم سے ناراض ہیں، اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ تو اللہ کے ہر حکم کا خیال رکھنا اور انسانیت کا خیال رکھنا۔ مراقی الفلاح کی روایت ہے، جس نے نفلی روزہ رکھا، کہیں مہمان ہوا، انہوں نے اصرار کیا روزہ توڑ دو، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے تو آپ کے لیے کھانا تیار کیا، چائے تیار کی، اس نے اس وجہ سے روزہ افطار کیا شام سے پہلے کہ یہ اللہ کا بندہ خوش ہو جائے، چلو ایک روزہ ہے میں پھر رکھ لوں گا۔ اس نیت پہ مراقی الفلاح کی روایت ہے، یہ روزہ افطار کیا ایک مسلمان بھائی کے دل خوش کرنے کے لیے، اس کے دل کا لاج رکھنے کے لیے، اور پھر یہ روزہ رکھ لیا تو اس کو 1000 روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک روزہ افطار کیا پھر رکھا، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اب اس نے تکلف کیا اور ناراض نہ ہو تو 1000 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اس امت میں دوسرے بندے کا بڑا لحاظ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نفلی روزہ جب آدمی رکھنا چاہے، سحری کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زوال کا ٹائم آج کل تقریباً کوئی 12:15 بجے لگ بھگ ہے، تو 12:15 بجے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ صبح صادق سے اس وقت تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔
کچھ کھایا پیا نہیں ہے، صبح کی نماز کے بعد خیال ہوا، 10 بجے خیال ہوا، 11 بجے خیال ہوا، روزے کی نیت کی، یہ روزہ ہو جائے گا۔ ہاں زوال کا وقت ہو گیا، اس کے بعد کچھ کھایا پیا اب تک نہیں ہے، اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، شام تک نہیں کھائے گا۔ بھوک کا ثواب تو الگ ہے لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو کبھی کبھی روزہ بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک مقبول عمل ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کبھی جمعرات کو یا پیر کو جب موقع ہو ان حالات کے واسطے، چلو جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ میں بھی عزم کروں، اور آپ لوگ بھی جو بیمار نہیں ہیں جو روزہ رکھ سکیں، ایک ایک روزہ اس نیت سے، اللہ عالم اسلام پریشان ہے اور غریب لوگوں کو مشکل حالات ہیں، یہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما کے یہ حالات ہم سے دور فرما، گھروں میں اس کا اہتمام کریں، جن سے ہو سکے کم سے کم ایک روزہ تو رکھ لیں، دوسروں کی خیرخواہی اپنی خیرخواہی کی نیت سے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اعمال اس واسطے کہ اللہ خوش ہو جائے اور عالم اسلام کی حفاظت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، پوری امت کی فکر کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن گھبرائے نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک آدمی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اللہ قریب ہوا تو میں آہستہ آواز سے دعا مانگوں، اگر ہمارا اللہ دور ہے تو میں اونچی آواز سے دعا مانگوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ یہ آیت نمبر 186 نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جب آپ سے میرے متعلق پوچھے تو میں بالکل قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہیں، اللہ سننے والے ہیں۔ آپ پکار میں عاجزی ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالی قبولیت میں داخل فرماتے ہیں۔ ہمارے بڑے استاذوں میں سے فرمانے لگے، کبھی اللہ تبارک و تعالی اس لیے دعا جلدی قبول نہیں فرماتے کہ اپنے اس بندے کی دعا اگر جلدی قبول کر لوں پھر کہاں میرے ہاں اٹھ کے یہ ہاتھ اٹھا کے روتا ہے۔ کبھی اس لیے بھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے۔ اب سارے مسلمان دعا مانگے، یا اللہ یہ حالات دور فرما، دور کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر ہم اتنے مسجدوں میں کہاں، پھر ہم اللہ کی عبادت میں اتنے کہاں؟ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے اللہ تاخیر کرتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ آ کے روتا ہے، چمٹ جاتا ہے، یا ٹافی مجھے دو نا، آپ نہیں دیتے، 2-3 دفعہ پھر دے دیتے ہیں، ویسے ان کا وہ چمٹنا اور مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہے، جبکہ 1% سے بھی کم محبت ہے۔ اللہ کو تو بہت زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے، اللہ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے مانگنا، جب اللہ سے مانگنا جس کو آ گیا بس یہ راہ راست پا گیا، اور رو رو کے مانگنا۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو 6 مہینے سال تک ہمیں رلائے رکھا کہ میرے بندے آپ کا کام ہے رونا، جب بھی کوئی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اعمال صالحہ اللہ سے مانگنا، اور ہو سکے تو تمام احباب نیت کریں کہ کم سے کم ایک روزہ اس لیے کہ یا اللہ عالم اسلام کے حالات درست فرما
اور عالم کفر کے لیے اس مرض کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہدایت میں مسلسل آ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ مزید تنگ ہو کے ہمارے دین میں آ جائے، انشاءاللہ آئیں گے۔